السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوکل اسپوکن عربک کلاس میں آپ کا ویلکم ہے۔ اس کلاس میں ہم کچھ اور مزید ورڈز، کچھ اور سینٹنسز سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک ورڈ ہے الاعطاء۔ الاعطاء یعنی دینا۔ الاعطاء یعنی دینا۔ انگلش میں آپ کہیں گے ٹو گیو۔ الاعطاء یعنی دینا، اور انگلش میں آپ کہیں گے ٹو گیو۔ اگلا ورڈ ہے اعطی۔ اعطی یعنی دو، یا تو دے، یا آپ دو۔ انگلش میں آپ کہیں گے گیو۔ گیو، اور اسی طرح جب کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، دو، گیو۔ آتی یا جب یعنی دینے کے لیے ابھی ہم اس کا استعمال دیکھیں گے۔ آتی شائے، آتینی شائے، اسی طرح کس طرح یہ استعمال ہوتا ہے اس کا ہم ابھی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ سینٹنس ہے جب واحد شائے۔ جب واحد شائے۔ جب جس طرح ابھی ہم نے پڑھا، جب کا معنی دو، ایک کپ چائے دو۔ جب واحد شائے، ایک کپ چائے دو۔ انگلش میں آپ کہیں گے گیو 1 cup of tea۔ گیو 1 cup of tea۔ جب واحد شائے، ایک کپ چائے دو۔ اور انگلش میں اگر آپ کو کہنا ہے تو آپ کہیں گے گیو 1 cup of tea۔ اگلا سینٹنس ہے انا اعطیت۔ میں دے چکا۔ انا اعطیت، میں دے چکا یا میں نے دے دیا۔ انگلش میں آپ کہیں گے آئی گیو۔ آئی گیو یعنی میں نے دے دیا۔ انا اعطیت، میں دے چکا۔ اگلا سینٹنس ہے انت اعطیت۔ انت اعطیت، یا لوکل میں انت بھی بولتے ہیں، انت اعطیت۔ انت اعطیت جس طرح آپ مناسب سمجھیں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ انت اعطیت، تو نے دے دیا۔ یو گیو۔ انت اعطیت، یہاں پر اگر اس تا پر پیش لگا دیں گے تو اس کا معنی ہوگا میں نے دے دیا، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی آپ کو اس ضمیر کو بھی چینج کرنا پڑے گا۔ انتا کے جگہ انا لگا دیں تو انا کا معنی ہوگا میں۔ انا یعنی میں، اور اعطیتو یعنی میں نے دے دیا۔ انا اعطیتو، میں نے دے دیا۔ اگر آپ کو کہنا ہے تو نے دے دیا تو پھر آپ انا کو ہٹا کر یہاں پر انتا لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر اعطیتو کی جگہ اعطیتا کہیں گے، اعطیتا زبر کے ساتھ۔ انت اعطیتا، تو نے دے دیا۔ یو گیو۔ اگلا سینٹنس ہے احنا اعطینا۔ احنا اعطینا، ہم نے دیا یا ہم دے چکے۔ احنا اعطینا، ہم نے دیا یا ہم دے چکے۔ انگلش میں آپ کہیں گے وی گیو۔ وی گیو، احنا اعطینا، ہم دے چکے۔ اگلا سینٹنس ہے انا اعطیت جوالی۔ انا اعطیت جوالی، میں نے اپنا موبائل دے دیا۔ انا اعطیت جوالی، میں نے اپنا موبائل دے دیا۔ انگلش میں آپ کہیں گے آئی گیو مائی موبائل۔ انا اعطیت جوالی، میں نے اپنا موبائل دے دیا۔ انگلش میں آئی گیو مائی موبائل۔ انا اعطیت، میں نے دے دیا۔ جوال، جوال کہتے ہیں موبائل کو۔ جوال موبائل، اور یہ جو یا ہے اس کو ابھی ہم دیکھیں گے۔ یا اس کا معنی ہے میرا، میری یا میرے۔ جوال کے ساتھ جب یا ملا دی گئی تو اس کا معنی ہوا میرا موبائل۔ آسان ہے، آپ نے ضمیر کا اگر ٹاپک پڑھا ہوگا تو آپ کو بآسانی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ جوالی، میرا موبائل۔ انا اعطیت جوالی، میں نے
میرا موبائل یعنی اپنا موبائل دے دیا۔ اب یہاں پر کچھ ضمیریں جو عمومی طور پر زیادہ استعمال ہوتی ہے ان کا ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اور لوکل عربی سمجھ میں آئے۔ جو پہلی ضمیر ہے وہ ہے کا۔ کا یعنی آپ کا، آپ کا یا آپ کی، اس طرح اس کا معنی ہوتا ہے، اور یہ اسم کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے۔ اگلی ضمیر ہے ہو۔ اس کا معنی ہے اس کا، اس کا یا اس کی، اس طرح استعمال ہوتی ہے یہ ضمیر۔ اور یہ ضمیر ہو جو ضمیر ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مذکر یعنی میل، ماسکولین ہو۔ اور کا یہ جو ضمیر ہے، یہ والی ضمیر کا، آپ کا، آپ کی، یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور مؤنث کے لیے اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو کی بولتے ہیں، کی، کاف کے نیچے زیر۔ اگلی ضمیر ہا۔ اس کا معنی بھی اس کا ہے، اس کا، اس کی، اور یہ مؤنث کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ اگلی ضمیر ہے ہم۔ اس کا معنی ہے ان کا یا ان کی، یہ جمع کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور لوکل عربی میں جمع کا جو صیغہ ہوتا ہے کوئی خاص، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فیمیل کے لیے الگ ہو، میل کے لیے الگ ہو۔ عمومی طور پر ایک ہی صیغہ میل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، فیمیل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ بولیں گے، اسپیک کریں گے، پریکٹس کریں گے، تو آپ کو دھیرے دھیرے یہ چیزیں خود بخود سمجھ میں آنے لگے گی۔ ہم یعنی ان کا یا ان کی، فور جمع، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ یا اس کا معنی ہے میرا، میری یا میرے، میرا، میری یا میرے، اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ ضمیر۔ اور خاص طور سے یہ ضمیر نون کے ساتھ، یعنی نی کے طور پر، جہاں پر بھی آپ دیکھیں نی تو فوراً آپ کو سمجھ لینا ہے کہ اس کا معنی مجھے ہے۔ نی اس کا معنی مجھے یا میرا ہے۔ اگلی ضمیر ہے نا۔ اس کا معنی ہے ہمارا، ہماری یا ہمارے، اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگی۔ امید ہے یہ آپ کو بخوبی سمجھ میں آئی ہوگی۔ کا ایک دفعہ پھر سے ہم دیکھتے ہیں، آپ کا، آپ کی یا آپ کے۔ ہو اس کا، اس کی یا اس کے۔ ہا اس کا، اس کی یا اس کے مؤنث کے لیے۔ ہم ان کا، ان کی، ان کے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ یا میرا، میری، میرے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اور یہ زیادہ تر نون کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، نی بولی جاتی ہے، نی، یعنی جب نی آئے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ اس کا معنی ہے مجھے۔ نا یعنی ہمارا، ہماری، ہمارے۔ اگلا سینٹنس ہے اعطیت سیارہ۔ اعطیت سیارہ، تم نے کار دے دی۔ انگلش میں آپ کہیں گے ڈیڈ یو گیو کار، ڈیڈ یو گیو کار، تم نے کار دے دی، یعنی سوال کے طور پر پوچھ رہے ہیں، تم نے کار دے دی یعنی کیا تم نے کار دے دی۔ اور اگر آپ کو اور واضح طور پر پوچھنا ہے تو آپ یہاں پر حل استعمال کر سکتے ہیں، حل، یا آ کا استعمال کر سکتے ہیں، اعطیتس، اور حل بھی استعمال کر سکتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، حل یا حمزہ استفہام آ کا۔ لیکن لوکل عربی میں حل زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہی وہ سینٹنس بول دیتے ہیں اور اس پر تھوڑا سا زور دے دیا جاتا ہے جس سے سننے والا سمجھے کہ ہاں یہ سوال کر رہے ہیں۔ اعطیت سیارہ، تم نے کار دے دی۔ انگلش میں آپ کہیں گے ڈیڈ یو گیو کار،
اگلا سینٹنس ہے عطیت سیارہ، عطیت سیارہ، تم نے اس کو کار دی، اور اس کو کون ہے؟ یہ مرد ہے، یعنی کوئی مذکر ہے، میل ہے۔ عطیت سیارہ، تم نے اس کو کار دی، یعنی پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے اس کو کار دی کہ نہیں دی۔ Did you give him car? Did you give him car? عطیت سیارہ، تم نے اس کو کار دی، یا اسی طرح جس طرح میں نے کہا حل یہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیا تم نے اس کو کار دی؟ Did you give him car؟ اگلا سینٹنس ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی مؤنث کے بارے میں، کیا تم نے اس کو کار دی، اور اس کو سے آپ کی مراد ہے کوئی مؤنث یعنی فیمیل، کوئی لیڈیز آپ کی مراد ہے، تو آپ کہیں گے عطیتہا سیارہ، عطیتہا سیارہ، کیا تم نے اس کو کار دی، کیا تم نے اس کو کار دی۔ انگلش میں آپ کہیں گے Did you give her car؟ Did you give her car؟ عطیتہا سیارہ، تم نے اس کو کار دی۔ اگلا سینٹنس ہے انا اعطیتہم الملفات، انا اعطیتہم الملفات، میں نے ان کو فائلیں دے دی، میں نے ان کو فائلیں دے دی۔ انگلش میں آپ کہیں گے I gave them the files۔ انا اعطیتہم الملفات، میں نے ان کو فائلیں دے دی۔ اگلا سینٹنس ہے ہوا اعطا، اس نے دیا، he gave، ہوا اعطا، اس نے دیا، he gave۔ اگلا سینٹنس ہے ہوا اعطانی، اس نے مجھے دیا۔ جس طرح ابھی میں نے بتایا آپ کو نی یہاں پر استعمال ہوا ہے، تو فوراً آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ نی کا معنی ہے مجھے یا میرا، میری، اس طرح کا معنی اس میں آ سکتا ہے۔ ہوا اعطانی، اس نے مجھے دیا، he gave me، یعنی یہ آبجیکٹ کے طور پر یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ ہوا اعطانی، اس نے مجھے دیا، he gave me۔ اگلا سینٹنس ہے احمد ما اعطانی فلوس، احمد نے مجھے پیسے نہیں دیے، احمد ما اعطانی فلوس، احمد، اور یہ ایک نام، ما یعنی نہیں، اعطانی مجھے نہیں دیے، فلوس یعنی پیسے۔ احمد didn't give me money، احمد didn't give me money، احمد ما اعطانی فلوس، احمد نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ اب ہم یہ جو ورب ہے دینا، جس کو ہم کچھ پڑھ چکے ہیں، اس کو ہم فصحیٰ عربی میں سیکھیں گے تاکہ بات ہم کو اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ اعطا، اعطا یعنی اس نے دیا، اعطا یعنی اس نے دیا، یعطی وہ دیتا ہے، معطن دینے والا، اعطی تو دے، یعنی آرڈر کے لیے اگر آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں تو آپ کہیں گے اعطی تو دے، لا تعطی تو نہ دے۔ اعطا، یعطی، اعطا اس نے دیا، یعطی وہ دیتا ہے۔ لوکل عربی میں یعطی کو یعطی استعمال کرتے ہیں، یعطی، معطن دینے والا، اعطی تو دے، لا تعطی تو نہ دے۔ اب ہم کچھ اور مزید جملے سیکھتے ہیں لوکل عربی کے۔ اعطی شائی حلیب، اعطی شائی حلیب، دودھ والی چائے دو، اعطی شائی حلیب، اعطی یعنی تو دے یا تم دو، شائی حلیب یعنی دودھ والی چائے، اعطی شائی حلیب، دودھ والی چائے دو۔ انگلش میں آپ کہیں گے گیو ملک ٹی، گیو ملک ٹی، اعطی شائی حلیب۔ اگلا سینٹنس ہے اعطینی بطاقہ شخصیہ، اعطینی بطاقہ شخصیہ، مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ دو، مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ دو۔ انگلش میں آپ کہیں گے گیو می یور آئی ڈی کارڈ، اعطینی بطاقہ شخصیہ، مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ دو۔ انگلش میں
गिव मी योर ID कार्ड। अगला सेंटेंस है आतीनी खुब्ज़, आतीनी खुब्ज़, मुझे रोटी दो। आतीनी खुब्ज़, मुझे रोटी दो। इंग्लिश में आप कहेंगे गिव मी ब्रेड, गिव मी ब्रेड, आतीनी खुब्ज़। अगला सेंटेंस है आती रगमक, आती रगमक, उसको अपना नंबर दो। रकम यानी नंबर, और लोकल में काफ को यानी रगमक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, रगमक, और आप रकमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आती रकमक या रगमक, ठीक है। उसको अपना नंबर दो। इंग्लिश में आप कहेंगे गिव हिम योर नंबर, गिव हिम योर नंबर, आती रगमक, उसको अपना नंबर दो। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना है उसको से मुराद आपकी है कोई लेडीज़ है, कोई फ़ीमेल है, तो उस वक्त आप कहेंगे आती हा रगमक, उसको अपना नंबर दो। आती हा रगमक, उसको अपना नंबर दो। गिव हर योर नंबर, गिव हर योर नंबर। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम किसी मुज़क्कर को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, उस वक्त हम क्या कौन सा जो सीगा है इस्तेमाल करें, और अगर किसी मुअन्नस को अगर हुक्म देंगे, ऑर्डर देंगे, तो उस वक्त हम कौन सा सीगा इस्तेमाल करें। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक सीगा यानी आती, आती जो ये लफ्ज़ है या वर्ड है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे हुक्म देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। वो चाहे मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, लोकल अरबी में इस तरह ज़्यादा इसमें गौर नहीं किया जाता। दोनों के लिए यही इस्तेमाल करते हैं लोकल अरबी वाले। आती हा रगमक, उसको अपना नंबर दो। गिव हर योर नंबर। अगला सेंटेंस है आतिनी नफ्सु शै, आतिनी नफ्सु शै, मुझे ऐसी ही चीज़ दो, मुझे ऐसी ही चीज़ दो। इंग्लिश में आप कहेंगे गिव मी द सेम थिंग, गिव मी द सेम थिंग, आतिनी नफ्सु यानी ऐसी, जिस तरह फुसहा में बोलते हैं कमा। आतिनी नफ्सु शै, मुझे ऐसी ही चीज़ दो। गिव मी द सेम थिंग, मुझे ऐसी ही चीज़ दो। अगला सेंटेंस है आतिनी कमान, मुझे भी। आतिनी यानी मुझे भी, ऐसी ही चीज़ दो, कमान यानी भी, और लोकल अरबी में जिसको ऐज़न भी कहते हैं, मुझे भी। इंग्लिश में आप कहेंगे गिव मी टू, गिव मी टू, आतिनी कमान। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।